دلچسپ خبر ہے، عالمی میڈیا میں خوب تشہیر بھی ہو رہی ہے کہ چین نے ٹیکنالوجی کی مدد سے موسم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اب ہزاروں میل رقبے پر مصنوعی بارشیں اور مصنوعی برف باری آرام سے ممکن ہو سکے گی۔ بہت ہی عجب خبر ہے کہ چین اس حوالے سے چین کا کہنا یہ ہے کہ سال 2025 تک وہ موسم کو تبدیل کرنے یا ضرورت کے مطابق ڈھالنے کا ایک باقاعدہ نظام بھی تشکیل دے دے گا، جس کے ذریعے اب جہاں جتنی مقدار میں بارش درکار ہو وہاں بارش کروائی جا سکے گی۔ جیسے زرعی علاقوں میں فصلوں کو اگر پانی چاہیے اور بارش نہ ہو تو وہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ زراعت میں یقینی طور پر ایک یہ گیم چینجر ہوگا، فصلیں بہتر اور زیادہ ہوں گی۔ اس طرح جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہو وہاں موسم کو اس حد تک تبدیل کیا جا سکے گا کہ وہاں برف باری تک کروائی جا سکے گی۔ یہ کوئی 1-2 میل نہیں بلکہ 2 بلین اسکوائر میل پر پھیلے رقبے پر موسمیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک وسیع رقبے پہ یعنی کہ دسیوں لاکھوں کلومیٹر کے رقبے پر اس قسم کی موسمیاتی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ رقبہ جس کی چین دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی بارشیں یا برف باری کرا رہی ہے، یہ پورے بھارت کے رقبے سے بھی 1.5 گنا زیادہ ہے۔ What I'm about to share with you is not science fiction. And it's neither Russia nor the United States that's executing this thing. It's, you guessed it, again, China. China this week revealed plans to control the weather. To control the weather with technology that will create artificial rain and or artificial snow as needed. China will have a developed weather modification system by the year 2025 that will be able to change weather in an area the size of India. We're not talking about a rain cloud on top of a football field or something. No, the size of India. Amazing. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا، اور جب اس کے اثرات اس قدر وسیع رقبے پہ پھیلائے جا سکیں گے تو اس کی ہیبت تو دشمنوں پر طاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی دفاعی حلقوں میں سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا چین کی جدید ٹیکنالوجی کو اس کے خلاف سازش کہہ رہا ہے۔ The technology has been used to create artificial rain and snow, but the massive push, ostensibly for domestic use, is sending alarm bells ringing in India. The scale of the project itself, as discussed by China, is something that is alarming because of the kind of impact it could have on the ecosystems, it could have on the neighboring countries, especially with the monsoon patterns being affected. And of course the rivers which flow down from the Tibetan plateau to South Asia and Southeast Asia. چین نے بارش اور برفباری پر قابو پانے کے لیے ویدر ماڈیفیکیشن پروگرام کا اعلان کیا ہے، لیکن جس یوجنا کو چین پرگتی اور انتی کا راستہ کہہ رہا ہے، دراصل وہ واستوک نینترن ریکھا پر ٹھنڈ سے ہانفتے چین کا بھارت کے خلاف پلان ہے۔ چین نے اعلان کر دیا کہ صرف 5 سال کے بھیتر کب کہاں کتنی برف باری ہوگی اس کا فیصلہ چین کی حکومت کے ہاتھ میں ہوگا۔ چین کے اس پلان کا نام ہے ویدر موڈیفیکیشن پروگرام، لیکن اس پروگرام میں چھپی ہے بھارت کے خلاف سازش۔ تکنیک کی طاقت سے دھرتی پر برف کو گرنے سے روک دینا چاہتا ہے چین۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ مختصر علاقے پہ کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش ممکن ہے۔ آج کل بھی دنیا میں یہ ہوتی ہے، لیکن چین جس چیز کی بات کر رہا ہے یہ انتہائی وسیع رقبے پہ اس انداز کی موسمیاتی تبدیلی یا موسمیاتی انفلوئنس کی بات کر رہا ہے۔ مختصر حلقے میں، مختصر علاقے میں کس طریقے سے کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کرائی جاتی ہے، ممکن ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ The effects of climate change and the strain of an ever-growing population have combined to disrupt global water supplies. But what if we could hack into the water cycle and unlock more precious water from the clouds? To do that, pilots target clouds full of moisture and eject small amounts of an inert chemical.
Then, the water in the cloud condenses around the new particles and gets heavy, falling to the ground as precipitation. The long-awaited scientific proof that cloud seeding was working had finally arrived. اس انتہائی دلچسپ سائنسی ٹیکنالوجی اور اس کی ترقی پر ہم بات کرتے ہیں. موسمیات پر انفلوئنس چین کی ٹیکنالوجی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور چوٹی کے سائنسدان جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان. ڈاکٹر صاحب چیئرمین بھی ہیں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کافی ششدر کر دینے والی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے چھوٹے سے رقبے پر جو ہے وہ بارش ممکن ہے، لیکن یہ تو لاکھوں میل رقبے پہ بات کر رہے ہیں بارشیں کرنے کی، برف باری کروانے کی، کلائمیٹ پہ انفلوئنس کرنے کی. تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، یہ بہت ہی عجب سا معاملہ لگتا ہے. یہ ٹیکنالوجی تو 1946 سے میں ڈسکور کی گئی تھی اور استعمال ہو رہی تھی. یہ جنرل الیکٹرک امریکہ کے کچھ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا اور اس کو چھوٹے پیمانے کے اوپر اپلائی کیا جاتا رہا ہے کہ 25-30 ممالک اس کو وقتاً فوقتاً اپلائی کرتے رہے ہیں. لیکن چائنا نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کو پھیلایا ہے. یعنی کہ سن 2012 اور 2017 کے درمیان ان 5 سال میں کوئی 1.4 ارب ڈالر کے لگ بھگ خرچ کیے ہیں اس ٹیکنالوجی پہ. 35,000 ایمپلائیز اس وقت ایمپلائڈ ہیں چائنا میں جو اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو 5 گنا بڑھانے کا ان کا پروگرام ہے تاکہ بہت بڑے رقبے پر یہ کنٹرول کر سکیں. اس کی ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ جب کام کرتی ہے ٹیکنالوجی جب یا تو بادل ہو جن کو سیڈنگ کر سکیں یا کم از کم ہوا میں رطوبت ہو، ہیومیڈیٹی ہو، جب یہ کام کرتی ہے. لیکن یہ اکثر بادل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ اگر بڑے پیمانے پہ کریں گے تو انہوں نے بہت سے ہوائی جہاز بھی اس کے لیے مختص کیے ہیں اور دوسرے ٹیکنیکس بھی استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیڈنگ کریں. اور سیڈنگ یہ کرتے ہیں یا تو پوٹیشیم آئیڈائڈ کچھ نمکیات ہوتی ہیں، کیمیکل نمکیات، یا پھر لکوڈ نائٹروجن یا سالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ یا لکوڈ پروپوئن، ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جو ہے اس کو بکھیر دیتے ہیں اور اس کے چاروں طرف پھر پانی کے جمع ہو جاتا ہے اور بارش بن کے یا برف بن کے پھر گرتا ہے. تو اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں ویدر. اور ہندوستان اسی وجہ سے بہت پریشان ہے کہ ان کی بارش یہ نہ چرا لیں. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کو اتنے وسیع علاقے میں پھیلایا جا سکے؟ اور جب یقیناً چائنا یہ اپنی جو اس کی سرحدی حدود ہے ان کے اندر کرے گا، لیکن کیا اس کے اثرات جو ہمسایہ ممالک ہیں اس تک پھیل سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ ہزاروں لاکھوں میلوں یا کلومیٹرز کے رقبے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو سیڈ کر دیں گے اور اس پہ اثر انداز ہوں گے، تو یقیناً جو سرحدیں ہیں وہ تو اس کو نہیں کنٹین کر سکتی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں اس میں صرف سیڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو ہر جگہ اسپریئنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر جیسے ایک بہت بڑا علاقہ ہے وہاں پہ سارے میں بادل ہیں تو اس میں 2-3 جگہ پہ بھی آپ نے سیڈنگ کر دی تو ایک دفعہ بارش شروع ہو گئی تو پھر وہ خود بخود پھیل جاتی ہے. تو اور اس میں تو اس وجہ سے جن جن علاقوں میں بادل ہوں گے یا رطوبت ہوگی وہاں سیڈنگ کرنے سے پورا علاقہ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے چھوٹے پیمانے کے اوپر. ابھی یو اے ای میں بھی کچھ سال پہلے انہوں نے استعمال کی تھی. انہوں نے چائنا نے اولمپکس میں جو 2008 کے اولمپکس ہوئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بارش بھی پیدا کی تھی تاکہ فوگ کم ہو جائے اور جو ہوا میں ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بارش کا آپ نے فرمایا، پھر یہ برف باری کیسے ممکن ہو پاتی ہے؟ مطلب سنو فال کیسے کرا سکتے ہیں؟ اگر موسم ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ بارش نہیں ہوگی بلکہ برف بن کے گرے گی اور بلکہ اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. برف کو روکنے کے لیے خاص طور پہ جو اولے گرتے ہیں اس کو سپریس کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، کیونکہ بہت سے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں بہت بڑے ایریاز کے اندر کیونکہ وہاں پہ جب اولے گرتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ اولے گرنے کے بجائے بارش گرے اور اس کو سپریشن کے لیے. تو برف گرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سنو فال کے لیے، اور اولوں کو گرنے کی روکنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے تاکہ وہ بارش کی صورت میں گریں نہ کہ برف کی صورت میں. سیڈنگ اس انداز سے کی جاتی ہے. تو بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت چائنا میں اور آپ دیکھیں صرف 5 سال کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس ٹیکنالوجی کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ خشک سالی جو ہے اب یہ اس کا ایک تیر بہدف نسخہ سامنے آ گیا ہے
اور اس خشک سالی کی وجہ سے زراعت کو جو بے پناہ نقصان ہوتا ہے اس کو بھی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ کہ اگر اس انداز سے استعمال ہو تو یہ تو ایک گیم چینجر ہے۔ بالکل، بشرطے کہ بادل ہوں یا پھر ہوا میں رطوبت ہو، ہیومیڈیٹی ہو، تو پھر یہ استعمال ہوتی ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جیسے سعودی عرب اور دوسرے آپ دیکھتے ہیں ڈیزرٹ علاقے ہیں، وہاں خشک علاقے ہیں لیکن وہ ہمیشہ خشک رہتے ہیں، بادل بھی نہیں آتے وہاں، تو اس وجہ سے ان پہ تو آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو دوسرے علاقے ہیں جہاں بادل آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، یا نمی ہوتی ہے، جیسے کراچی میں آپ دیکھتے ہیں ستمبر اکتوبر کے موسم میں کافی نم ہوتا ہے، تو وہاں پہ سیڈنگ کے لیے ایسے علاقوں میں آپ بارش پیدا کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے، اور چائنا ایک دنیا کا لیڈر بن چکا ہے اس فیلڈ کے اندر۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔